ایک سوال یہ ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتا رہتا ہے کہ مدرسوں سے جو فائدہ ہونا چاہیے تھا، امت کو جو منافع حاصل ہونے چاہیے تھے، وہ پورے طور پر حاصل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تبلیغی جماعت سے جو فائدہ امت کو پہنچنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک تیسری لائن ہے خانقاہ کی۔ خانقاہ جہاں اللہ اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، جہاں اپنی خواہشات کو مٹایا جاتا ہے، وہاں سے بھی اب جو ہے امت کو بظاہر فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اتنے بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے، مدارس بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، تبلیغی جماعت بھی خوب سرگرم عمل ہے، اس کے باوجود اس کا نتیجہ اور رزلٹ کچھ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ یہ ایک سوال ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتا رہتا ہے۔ اس کا جواب ایک اللہ والے نے اور مرد مجاہد نے دیا۔ حضرت شاہ ہردوئی علیہ الرحمہ کے خلفاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے اللہ والے ہیں، صاحب نسبت بزرگ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ دینی تحریکیں اس وجہ سے غیر مؤثر ثابت ہو رہی ہیں، یہ دینی تحریکیں یا تنظیمیں کوئی بھی اس وجہ سے غیر مؤثر ثابت ہو رہی ہیں کہ ان کی اصل روح تھی مجاہدہ، اور وہ مجاہدہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب جو ہے یہ غیر مؤثر ہو کر رہ گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک انسان کے اندر روح موجود ہے، وہ چل پھر رہا ہے، وہ اپنے کام خود کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچا رہا ہے، اس کا ایک وجود ہے جب تک اس کے اندر روح موجود ہے۔ اور جب روح ختم ہو گئی تو پھر انسان دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ وہ خود جو ہے اپنے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں، دیکھیے کتنی گہری نگاہ ہے، اور کیسی بڑی بات کہی انہوں نے۔ فرمایا چونکہ اب مجاہدہ ان ساری چیزوں سے ختم ہو چکا ہے، یہ بظاہر دین کی لائنیں نظر آ رہی ہیں، لیکن جو کبھی مجاہدہ ان کی روح کا درجہ رکھتا تھا، اب وہ یا تو ان سے ختم ہو چکا ہے یا بہت کم درجے پر اور نچلی سطح پر آ گیا ہے۔ اسی لیے جو فائدہ ان سے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ مدارس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مدارس کا جال جب بچھایا گیا شروع میں، آپ دیکھیے کیسا انقلاب برپا کر دیا مدارس نے۔ ابھی بھی فائدہ ہے، بے حساب فائدہ ہے، لیکن جو بنیادی انقلاب آنا چاہیے تھا، برائیاں ختم ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مدارس کے اندر بھی مجاہدہ نہیں رہا۔ پہلے اللہ والے اور علم کی طلب اور جستجو میں لگنے والوں کے حالات اس طرح کے تھے کہ وہ راتوں رات جو ہے کتابوں پر گرے رہتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، نہ انہیں اپنے کھانے کی فکر ہوتی تھی، نہ کپڑے کی طرف ان کا دھیان جاتا تھا، نہ یار رشتہ دار سے ملنے کا ان کا دل کیا کرتا تھا۔ بس انہیں ایک دھن ہوا کرتی تھی کہ کسی طریقے سے علم دین مجھے صحیح طریقے پر حاصل ہو جائے۔ کہیں ایک اللہ والوں کے حالات میں لکھا ہے، پورے سال جو خط ان کے پاس میں آتے رہے، ان کے یار دوستوں کی، رشتہ داروں کی جانب سے، ان کو جو ہے ایک جگہ اکٹھے کرتے رہے، اور آخر سال میں جب ان کا امتحان ہو گیا سالانہ اور فائنل ایگزام ہو گیا، اس کے بعد ان خطوں کو کھول کر دیکھتے تھے، خطوط کو جو لیٹر آئے ہوئے ہوتے تھے۔ اس وقت میں خط کا زمانہ تھا، اور وہ خط کو کھول کے دیکھتے، کسی میں لکھا ہوتا تمہارے بھائی کا نکاح ہوا ہے تو اس پر مبارکبادی لکھ کر واپس کر دیا اس کو، کسی میں لکھا ہوتا کہ تمہارے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا، اس پر انا للہ پڑھ دیا اور ایصال ثواب کر دیا۔ یہ صورتحال تھی ان کی، اتنا مجاہدہ کرتے تھے وہ، اسی لیے وہ لوگ چمکتے تھے، ان کے علم کا ڈنکا دنیا کے اندر بجا کرتا تھا۔ آج مدارس سے بھی وہ طلبہ نہیں تیار ہو رہے ہیں جو ہونے چاہیے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجاہدے کا مزاج ختم ہو گیا ہے، نہ اساتذہ کے اندر مجاہدے کا مزاج ہے اور نہ ہی طلبہ کے اندر ہے۔ اور جہاں جہاں ہے مجاہدے کا مزاج، اساتذہ مجاہدہ کرتے ہیں، طلبہ مجاہدہ کرتے ہیں، وہ جتنا کرتے ہیں اتنا وہ مدرسہ ترقی پر ہے۔
اتنا اس مدرسے کو جو ہے 4 چاند لگ رہے ہیں اس کی ترقی کو۔ ظاہر سی بات ہے جس کمپنی کا جو ہے جب کمپنی کے جو کارکن ہوں گے، کام کرنے والے ہوں گے کارخانے میں، اگر وہ مجاہدہ نہ کریں، محنت نہ کریں تو پروڈکٹ صحیح سے تیار نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے مدارس سے بھی یہ جو پروڈکٹ نکل رہا ہے اب مولویوں کی شکل میں، مفتیوں کی شکل میں، یہ بھی پورے طور پر کام آنے والا اس وجہ سے نہیں ہے، اور میدان میں ٹکنے والا اس وجہ سے نہیں ہے۔ اس سے اگر کہو کہ کسی چیز پر تمہیں بولنا ہے تو بول نہیں سکتا، اردو زبان میں تقریر نہیں کر سکتا۔ اس سے کہو کہ کچھ لکھنا ہے، 2-4 صفحات لکھ نہیں سکتا صحیح سے۔ یہ جو بیکار مال پیدا ہو رہا ہے اور کہیے غیر نافع مال پیدا ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ اب کھانے پینے کی طرف دھیان زیادہ ہے، اپنے نفس کو پالنے کی طرف دھیان زیادہ ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مدارس کی افادیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ مدارس اگر آج اپنی افادیت کو بحال کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ جیسے مدارس کا ماضی روشن تھا اس کا مستقبل بھی اسی طرح سے تابناک ہو، تو مدارس کے اندر مجاہدے کی روح کو زندہ کرنا ہوگا۔ اساتذہ بھی مجاہدے کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں، طلبہ بھی اپنے لیے مجاہدے کو ضروری خیال کریں، اور ان کے سامنے صرف ایک دھن ہونی چاہیے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ علم ظاہر سی بات ہے اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ ذہنی طور پر انسان پورے طور پر یکسوئی حاصل نہ کر لے، ساری دنیا سے کاٹ کر اپنے آپ کو صرف علم کے حوالے نہ کر دے، اس وقت تک علم حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر یوں ہی خانہ پوری کر کے آ رہے ہیں تو علاوہ دھکے کھانے کے اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ شکوہ بیجا ہے کہ آج مولویوں کی قدر نہیں ہے، غلط بات ہے۔ مولویوں کی قدر ہے، بہت قدر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کام کے ہونے چاہیے۔ آج ہر جگہ سے یہی شکایت ہے، جگہ تلاش کرنے والے بہت ہیں لیکن کام کا آدمی کوئی نہیں ملتا ہے۔ ہنر سے ان کا دامن خالی ہے، نہ وہ کچھ بول سکتے ہیں، نہ کچھ لکھ سکتے ہیں، تمام نہ عملی زندگی سے بھی ان کا دامن خالی، علمی زندگی سے بھی ان کا دامن خالی۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کو قدر کی نگاہ سے کون دیکھ سکتا ہے اور کیوں کر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی صورتحال تبلیغی جماعت کی بھی ہے۔ تبلیغی جماعت جس وقت جو ہے اس کا آغاز تھا اور اس کی ابتدا ہوئی، اس وقت کے حالات پڑھ کے دیکھیں، جدھر یہ لوگ گئے زبردست مجاہدہ کرتے تھے، اپنا کھانا، اپنا پکانا، ساری چیزیں زبردست طریقے سے ہوتی تھی، رونا تھا، گڑ گڑانا تھا، روحانیت تھی اس میں۔ لیکن اب وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ مسجدوں میں جماعتیں جاتی ہیں اور بہت کمی کے ساتھ وہ منظر اب دیکھنے میں آتا ہے جو کبھی پہلے جب یہ کام شروع ہوا اس وقت میں ہوا کرتا تھا۔ اب جماعتیں جاتی ہیں اور مجاہدہ ختم ہو گیا ہے، اب تو یہ سیر سپاٹا بن کے رہ گیا ہے۔ مسجدوں میں جاتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو اسی لیے اب جانا بند کر رہے ہیں کہ مسجدوں کے بھی ادب کا خیال نہیں کرتے، وہاں ہنسی مذاق کرتے ہیں، بیکار کی باتیں ہوتی ہیں، لہو و لعب کام ہوتے ہیں۔ تو مجاہدے کی روح تبلیغ سے رخصت ہوئی تو تبلیغ بے اثر بن کر رہ گئی۔ خانقاہ کو خانقاہ کہتے اس لیے ہیں، خانقاہ خنیقہ کا مطلب ہوتا ہے گلا گھونٹنا۔ یہاں خواہشات کا گلا گھونٹا جاتا ہے، کسی اللہ والے اور صاحب نسبت بزرگ کی رہنمائی میں ایک آدمی جو ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہے اور پھر اس کی رہنمائی میں وہ سلوک کے مراتب طے کرتا ہے اور اپنے دل کی دنیا کو روشن کرتا ہے۔ لیکن یہ سب کبھی بہت اچھے طریقے پر اور اعلیٰ پیمانے پر ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ وہاں بھی مجاہدے کی روح زندہ تھی۔ مجاہدہ بڑا توانا تھا، بڑے مضبوط طریقے سے مجاہدے ہوا کرتے تھے۔ اپنے نفس کے خلاف جو ہے کام کرنے کا ان کو عادی بنایا جاتا تھا، گناہوں سے رکنے کا انہیں عادی بنایا جاتا تھا۔ اب خانقاہوں کے اندر بھی چونکہ اس طرح کا مجاہدہ نہیں ہے جیسا کبھی ہوا کرتا تھا، اس لیے خانقاہیں بھی
اب جو ہے اس طرح کا اثر پیدا کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ تو بنیادی وجہ ان تینوں چیزوں کے یا کسی بھی دینی تحریک کے کہیے کہ غیر مؤثر ہونے کی یا کہیے کہ اس کے غیر نافع ہونے کی بنیادی وجہ ہے کہ دینی تحریکوں سے، دینی تنظیموں سے مجاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ مجاہدہ پیدا کیجئے اور ضرور پیدا کیجئے، اسی سطح پر لائیے جس سطح پر پہلے مجاہدہ ہوا کرتا تھا۔ اپنے آپ کو مجاہدے کا عادی بنائیے، مدارس والے بھی اپنے آپ کو مجاہدے کا عادی بنائیں، اور خانقاہ والے بھی اپنے آپ کو مجاہدے کا عادی بنائیں، اور تبلیغ والے بھی اپنے آپ کو مجاہدے کا عادی بنائیں۔ جب یہ لوگ سب اپنے آپ کو مجاہدے کا عادی بنائیں گے اور پھر میدان میں نکلیں گے، معاشرے کے اندر جائیں گے، تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر انقلاب برپا کر دیں گے۔ آج کل یہ لوگ کہتے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت میں نے 10 سال تک جو ہے بڑے حضرت کی خدمت کی ہے۔ سوال ان سے یہ ہے، آپ نے خدمت کی ہے، آپ نے ان کی صحبت پائی ہے، لیکن صرف صحبت یافتہ ہونا کافی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے، آپ یہ بتائیے آپ نے ان سے فیض کتنا حاصل کیا ہے؟ آپ فیض یافتہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور فیض یافتہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپ کو مجاہدے کا عادی نہ بنا لیں۔ بزرگ سے اگر آپ اپنے آپ کو جوڑنے پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرا تعلق فلاں اللہ والے سے 10 سال تک رہا ہے، تو سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے وہ سوال اس وقت کامیاب رہے ہیں جب کہ آپ نے ان بزرگ سے فیض حاصل کیا ہو اور خود کو فیض یافتہ لوگوں کی صف میں کھڑا کیا ہو اپنے آپ کو مجاہدے کا عادی بنا کر۔ اور اگر آپ نے جو ہے اپنے آپ کو مجاہدے کا عادی نہیں بنایا تو صرف پھر جو ہے بزرگوں سے نسبت کا ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب تک مجاہدے کی روح مدارس، مساجد، خانقاہوں کے اندر زندہ تھی، ان کا بول بالا تھا اور ان کی افادیت تھی، ان کی روشنی چاروں طرف عام تھی، اور جب جو ہے یہ مجاہدے کی روح کمزور پڑتی جا رہی ہے یا جہاں ختم ہوتی جا رہی ہے، اتنا ہی جو ہے ان کی افادیت کم ہوتی جا رہی ہے، ان کا فائدہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آج جو ہے مدارس والے، خانقاہ والے، تبلیغ والے چاہتے ہیں کہ پھر سے وہی روٹھی ہوئی بہاریں واپس آئیں، پھر سے ہم وہی منظر دیکھیں جو کبھی ان تینوں لائنوں کا ہوا کرتا تھا، تو ان سب کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمیں مجاہدے بھری زندگی گزارنی ہے۔ اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ اپنے ماضی کی طرح مستقبل کو بھی روشن اور تابناک بنا سکتے ہیں، بصورت دیگر خسارے اور نقصان کے علاوہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔